اچھا جی، ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہیں تو دل تھام کے بیٹھیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس، وہ جو ایک انیشیٹو انہوں نے شروع کیا ہے جس میں 60 مختلف ممالک کو شامل کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے، اسے جو ہے وہ آغاز اس کا کیا گیا. باقاعدہ طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی سائننگ اتھارٹی جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی گئی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو مختلف ممالک جن کی جانب سے ابھی تک جو سائننگ ہو چکی ہے، میں جلدی سے اس کے نام آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اسرائیل، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، ایجپٹ، بحرین، جارڈن، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، موروکو، ہنگری، کوسوو، ارجنٹینا، پیراگوئے، قزاقستان، ازبکستان، بیلاروس، ویتنام، آرمینیا، آذربائیجان. یہ وہ تمام ملک ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیے ہیں، جو انویٹیشنز آئے تھے انہیں ایکسیپٹ کر لیے ہیں. اس کے علاوہ جو وہ ممالک جنہوں نے ابھی تک نہیں کیے یا کوئی جواب نہیں دیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایک تو بھارت شامل ہے. ایون دو بھارت میں اس پر ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ حتمی طور پہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا اس معاملے کے اوپر. اس کے علاوہ جنہوں نے یا تو جواب نہیں دیا یا ابھی تک انہوں نے انکار کر دیا ہے، اس میں کینیڈا، انگلینڈ، فرانس، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، اٹلی اور رشیا. ان کی جانب سے جو ہے وہ ابھی تک یا تو جواب نہیں آیا یا پھر انہوں نے ڈکلائن کر دیا. سو بیسیکلی یورپین ممالک جو ہیں ان کی کانسنٹریشن جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ شاید اس جو بورڈ آف پیس ہے شاید اس کے اندر جو ہے وہ نہیں جانا چاہ رہے. اس کے علاوہ چند دیگر ممالک بھی ہیں جس میں ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے، جس کے اندر جاپان بھی شامل ہے اور اس طرح کچھ اور بھی دیگر ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. سو ابھی تک وہ جو 60 ممالک تھے ان کے حوالے سے ابھی تک وہ لسٹ 60 کی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی سائننگ سرمنی جو ہے وہ آج منعقد کی گئی. شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے. بلکہ بڑی میں نے ایک انٹرسٹنگ بات یہ نوٹ کی کہ جب وہ سائننگ کرنے کے لیے ایکچولی وہاں پہ آئے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جتنے بھی وہاں پہ آ رہے تھے، جو وزرائے اعظم وغیرہ وہاں پہ آ رہے تھے، تو وہ کوئی نہ کوئی گفتگو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کر رہے تھے. تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے جب گفتگو ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو اس کے بعد صرف ان کے ساتھ اس طرح ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے یوں کر کے جو ہے وہ پن پوائنٹ بھی کیا اور اشارہ کیا کہ جی وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ شاید ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف اشارہ کر رہے تھے یا اسحاق ڈار صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے، میں نہیں جانتا. لیکن میرا خیال میں شاید وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ وہ ایک ظہرانہ بھی کر چکے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ہے وہ بلکہ میں کنفرم کر سکتا ہوں ایز اے میٹر آف فیکٹ، میں جب بھی آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو ٹی وی کے اوپر یہ ٹکرز چل رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو اشارہ کیا تھا، جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف کیا تھا کہ جناب وہ دیکھیں وہ سامنے بیٹھے ہیں. تو دونوں کے چہروں کے اوپر جو ہے بڑی مسکراہٹ بھی دیکھی جا سکتی ہے. اس کے بعد جب ایکچولی یہ ساری سائننگ ہو گئی، تمام لوگوں کے ساتھ جب ایکچولی پکچرز کھینچنے کا موقع آیا، تو اب مجھے نہیں پتا یہ قدرتی طور پہ ہوا، حادثاتی طور پہ ہوا، یا کیا ہوا، لیکن اس موقع کے اوپر شہباز شریف صاحب بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. مطلب باقی تو لوگ وہاں پہ تھے ہی، لیکن سینٹر آف دا فریم رائٹ بیہائنڈ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو میں اکثر اوقات شہباز شریف صاحب کے بارے میں نا ایک بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر نوٹ کریں تو پاکستانی میڈیا کو انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیے ہوئے. جب سے وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیے ہوئے. پریس کانفرنسیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے جلسے وغیرہ نہیں، جلسے بھی شاید کوئی اٹینڈ نہیں کیے، لیکن مطلب اس قسم کی تقاریب سے جو ہے وہ خطاب وغیرہ کرتے ہیں. بٹ آئی آلویز کنسیڈر ہم کہ میڈیا انٹریکشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب کی ایک ویکنیس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک جواب دینے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہی ٹینڈس ٹو ایکچولی ڈریگ اٹ اے بٹ. لیکن اس موقع کے اوپر جسے کہتے ہیں نا فوٹو آپ جسے کہتے ہیں آپ کہ جی اپرچونٹی ہوتی ہے تصویر کھنچوانے کی، تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑی صحیح جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے کہ میں اے ویکھو اسی جڑے نا اسی بالکل امریکہ کے پیچھے کھڑے ہیں. اب میں آپ کو ویسے براڈلی اگر اس کے بارے میں بات بتاؤں تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جب میں موجودہ سیٹ اپ کی میں بات کرتا ہوں تو اوبیسلی میں بات کر رہا ہوں حکومت کی بھی، میں بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی بھی. وہ ٹوٹلی آن بورڈ ہیں اس معاملے کے اوپر کہ ہم نے تو بورڈ آف پیس کا حصہ بننا ہی تھا اور بن بھی گئے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جس دن ایکچولی یہ انویٹیشن آئی تھی اور جس دن سب سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جناب پاکستان کو جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے، تو میں نے آپ کو اس وقت یہ بات بتائی تھی کہ عام طور پہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں. مطلب پاکستان کے حوالے سے مجھے ایک فیلنگ تھی، یہ خبر نہیں تھی، مجھے ایک فیلنگ تھی کہ یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے کہ جناب ہم ان کو دعوت دیں گے اور انہوں نے بورڈ میں آ ہی جانا ہے، ہاں یہ ریزسٹ نہیں کریں گے. اب اس کے اوپر مطلب مختلف ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. میں مثال کے طور پہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے سینٹ کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آج اسی سلسلے میں بیرسٹر گوہر نے جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جناب
بورڈ آف پیس کا ایشو سامنے آیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بغیر سوچے سمجھے اس کو قبول کر لیا. ابھی تک پارلیمان کو جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. میرے خیال میں بیسٹ غور کا یہ اعتراض درست ہے, یہ اعتراض غلط نہیں ہے. آپ کو اتنے بڑے, اگر ہم ایک بلاک کے اندر جا رہے ہیں, آپ ایک فارن پالیسی کے حوالے سے اتنی بڑی موومنٹ آپ کرنے لگے ہیں, تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا. وہاں پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی, اور اس کے بعد بے شک ظاہری بات ہے میجورٹی آپ کی ہے, اس کے بعد آپ جو مرضی فیصلہ کریں. اور میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ اس کے مطلب پروز اینڈ کونس دونوں ہیں, یہ ابھی سے میں آپ کو بتا دوں. ظاہری بات ہے یہاں پہ پولیٹیکل انسائٹ کے مطابق یا پولیٹیکل افیلیشنز کے مطابق, یا ہمارے جو یہاں پہ صحافی یوٹیوبرز وغیرہ بیٹھے ہیں وہ اپنی اپنی انکلینیشنز کے مطابق جو ہے اس کے آپ کو ایک سائڈ جو ہے بہت فوائد بتائے گی, ایک سائڈ آپ کو بہت نقصانات بتائے گی. لیکن میرا خیال میں یہ وہ سچویشن ہے جس میں دونوں ہی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. اب مثال کے طور پہ میں اس میں دیکھ رہا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے بھی قومی اسمبلی میں خطاب کیا. انہوں نے کہا جی بورڈ آف پیس میں فلسطین کے قصاب نیتنیاہو کو جو ہے وہ ممبر بنایا گیا ہے. تو مطلب ان کو اس بات کے اوپر اعتراض تھا کہ جی بینجامن نیتنیاہو کو جو ہے وہ کیوں اس بورڈ آف پیس کے اندر شامل ہے. تو بورڈ آف پیس نہ تھی تو پھر اقوام متحدہ کے اندر جو ہے اسرائیل تو وہاں پہ بھی شامل ہے, تو پاکستان بھی اس کا حصہ ہے. اب کیا اس کی وجہ سے پاکستان اپنے آپ کو اقوام متحدہ سے پل آؤٹ کر لے؟ ہاں, پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اسرائیل سے لے کے وہ ویسی کی ویسی ہی رہنی چاہیے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا تب تک اسرائیل کو جو ہے کسی صورت جو ہے وہ آپ ریکگنائز مت کریں, اور اسرائیل کے ساتھ کوئی دو طرفہ تعلقات جو ہے وہ پاکستان کے نہیں ہونے چاہیے. لیکن اب اس کا جو پلس پوائنٹ ہے, اور میں اس پہ بلکہ جو سابق چیئرمین سینٹ ہے رضا ربانی صاحب, انہوں نے بھی ایک باقاعدہ طور پر پریس ریلیز انہوں نے جاری کی کہ جی اس سے قبل قومی سطح کے اوپر جو ہے وہ بحث کرنی چاہیے تھی. بورڈ آف پیس ایک متنازع بین الاقوامی تنظیم ہے جس میں اقوام متحدہ کے کردار کو کمزور کرنے کی صلاحیت موجود ہے. پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ 18ویں آئینی ترمیم کو نشانہ بنانے کے بجائے قومی مباحثے کے بعد اسٹریٹجک فیصلوں پر زیادہ توجہ دے. ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اعتراض آیا ہے. اب رضا ربانی صاحب جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم بورڈ آف پیس میں جانے کے حوالے سے جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف کوئی پوزیشن لے رہی ہے. ظاہری بات ہے وہ اتحادی گورنمنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ, یہ تینوں جو ہیں وہ بیسکلی ایک ہی ٹیم کے طور پہ فی الحال آپریٹ کر رہے ہیں. تو رضا ربانی صاحب عام طور پہ پارٹی لائن سے ہٹ کے بھی جو ہے وہ اپنی ایک کامنٹری ضرور کرتے ہیں, لیکن اوور آل پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی تک اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتراض فی الحال سامنے نہیں آیا ہے. اب آ جائیں اس کے پروز اینڈ کونس کے اوپر. دیکھیے فارن پالیسی کے حوالے سے نا یہ ایک رسک ہوتا ہے. یہ آپ کبھی کبھار آپ کوئی داؤ لگاتے ہیں وہ داؤ چل جاتا ہے, اور کبھی کبھار آپ جو داؤ لگاتے ہیں وہ نہیں چلتا. جنگوں کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. پاکستان نے بھارت کے خلاف جو پچھلے سال جنگ لڑی, ظاہری بات ہے جنگ ہے, جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کردار اس کے اندر ادا کیا. کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا ہماری افواج کی جانب سے, فضائیہ کی جانب سے, نیوی کی جانب سے, پاکستان کے شہریوں کی جانب سے. مطلب یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں لاہور کے اندر جب ڈرونز آئے تو پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ, فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو پاکستانی عوام بھی نظر آئی, وہ بھی جو ہے وہ گولیاں چلا رہے تھے. تو ایک بہت ہی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ سامنے نظر آیا. لیکن عام طور پہ مطلب فارن پالیسی کے میں میٹرز کی بات کر رہا ہوں, کبھی کبھار آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. اب یہ بورڈ آف پیس کا فیصلہ بھی جو ہے اگر آپ اس کے پروز کی طرف جائیں تو ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک سپر پاور کو لیڈ کر رہا ہے, اس کا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا, اور آپ آلریڈی کافی حد تک ایفیلیٹڈ ہیں اس کے ساتھ, آپ نے ایک پوزیشن لی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک بلی ہے, آپ کو ماننا پڑے گا وہ ایک بلی ہے. وہ آئدر یو ار ود اس اور اگینسٹ والا بندہ ہے. امریکنس کی زیادہ تر کانسیپٹ بھی جو ہے وہ دماغ میں یہی ہے. تو کیا آپ بیسکلی اس کے یو وانٹ ٹو اسٹینڈ آن دا رانگ سائڈ آف ڈونلڈ ٹرمپ, ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ, یا اگر آپ کو یہ اپرچونیٹی ملی ہوئی ہے کہ آپ ایکچولی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر کے اس کے ساتھ رہ کے اس سے آپ کو معاشی طور پہ, دفاعی طور پہ, فارن پالیسی کے میٹرز کے اندر اگر آپ کو فائدے ہوتے ہیں, اگر آپ کو فائدے ہوتے ہیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ فارن پالیسی جو ہے وہ آپ کی ترجیحات کے اوپر ہونی چاہیے, آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو کیا if you are standing on the right side of history or not, کیا اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیا آپ کے معاشی حالات کے اندر بہتری آ رہی ہے, کیا آپ کے دفاعی معاملات کے اندر بہتری آ رہی ہے, کیا آپ ایک زیادہ بہتر طاقت کے طور پہ ریجن کے اندر ابھر رہے ہیں کہ نہیں ابھر رہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں, انڈیا ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکا ہے. ٹھیک ہے, یہی کام جنگ کے بعد بھی ہوا تھا کہ ہم نے فوراً جو ہے یہ کہہ دیا تھا ہاں جی جناب جنگ رکوائیے, ڈونلڈ ٹرمپ نے رکوائی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی بلے بلے ہوگی میری, کہ کمال ہو گیا, مطلب یہ مجھے اکنالج کریں. آج بھی اس نے اس خطاب کے دوران اس نے کہا کہ جناب میں نے پتہ نہیں کتنے 8 کے 10 جنگیں جو ہے رکوائی ہیں. وہ انیہ جنگیں رکواتی ہیں نا, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید گلی محلے کے اندر بھی کوئی لڑائی ہوگی نا, ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے اے جڑے لڑتے پیسے نا, اے بھی میں ہی رکوایا. خیر آن اے لائٹر نوٹ, مجھے اب تو یاد بھی نہیں کہ کتنی جنگوں کا وہ کلیم کرتا ہے, لیکن انڈیا جو ہے وہ ابھی تک اس بات کا خمیازہ بھگت رہا ہے.
ان کے اوپر ٹیرفس انکریز کر دیے گئے, ان کی جو ڈیلز ہو رہی تھیں وہ رک گئیں آپس میں, ٹریڈ ڈیلز ہو رہی تھی وہ رک گئیں آپس میں, مطلب بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے پھر امریکہ کی جانب سے اسے کولڈ شولڈر کا سامنا کرنا پڑا. کیا آر یو ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ؟ کیا آپ یہ کرنا چاہیں گے؟ کیا ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ ہاں اب ظاہری بات ہے اس معاملے کے اوپر اپوزیشن کے پاس بھی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے.